سلطنت عثمانیہ ایک ایسی سلطنت جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی 6 صدیوں تک جاری رہی۔ آخر یہ سلطنت کیسے وجود میں آئی اور کیسے اتنی بڑے علاقے کو فتح کیا اور کیسے ختم ہوئی، آج کی دی گریٹ اوٹومن امپائر کی سیریز میں ہم جانیں گے۔ یہ اس سیریز کی فرسٹ ویڈیو ہے، آگے ویڈیوز آتی رہیں گے۔ الجزائر، تیونس، مصر، لیبیا، سعودی عرب، کویت، عراق، یمن، اسرائیل، فلسطین، اردن، لبنان، ترکی، شام، یونان، بلغاریہ، رومانیہ، البانیہ، میسیڈونیا، ہنگری، کوسوو اور سربیا۔ گزشتہ ان ممالک میں پھیلی ہوئی ایک عظیم الشان سلطنت آخر وجود میں کیسے آتی ہے، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں سلجوق سلطنت، جو گزشتہ ان دنوں میں ایک عظیم سلطنت ہوا کرتی تھی، کیسے ختم ہوئی، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا ہی وجود آیا، تو یہی ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ سلجوق سلطنت اپنے آخری 4 سلطانوں کی وجہ سے ختم ہوئی، یا مانو تو انہی ہی 4 ہی سلطان تھے جو اس سلطنت کو ڈبانے میں اہم کردار نبھاتے ہیں۔ سب سے پہلے علاؤالدین کیقوباد۔ اس سلطان نے اپنی زندگی میں اسلام کو پھیلانے کی بہت کوشش کی، مگر ایک بہت بڑے غدار کو بھی اپنا وزیر بنایا، جس نے سلطنت کو ہر دشمن کی سلطنت کے ساتھ بیچ ڈالا۔ اس کی وجہ سے یہ کہیں نہ کہیں اندر سے کمزور ہوتی گئی۔ ان کے ہی بیٹے جب بڑے ہو گئے تو سعادتین نے علاؤالدین کو زہر دے کر مار دیا۔ پھر ان کے بیٹے کو اس سب کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے کم از کم 1 سال تک اس جد و جہد میں زندگی گزاری کہ وہ غداری کو کیسے ختم کرے، اور آخرکار وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اپنے تمام غداروں کو ختم کرنے میں کافی وقت لگا سلطنت میں، جس کے نتیجے میں سلطنت بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ پھر منگول امپائر نے بھی اس سلطنت کو اور زیادہ کمزور کیا اور یرغمال بنا دیا، یعنی جب تک یہ معاوضہ دیتے رہیں گے اپنی زمینوں کا تب تک انہیں ایسے ہی رکھا جائے گا، لیکن جب یہ معاوضہ دینا بند کریں گے تو ہم اس زمینوں کو ختم کر دیں گے۔ اور یہی منگول امپائر کا دستور ہوا کرتا تھا، وہ جہاں سے بھی گزرتے وہاں پر خون کے علاوہ کچھ نہیں رکھتے۔ تو سلجوق سلطنت نے غیاث الدین ہی جو علاؤالدین کے بیٹے تھے، انہی کے دور میں سلطنت کو کہیں نہ کہیں ختم ہی کر دیا تھا۔ لیکن کہیں نہ کہیں سلطنت خود مختار میں تو نہیں تھی، لیکن ہاں سلطنت کہنے کا نام ضرور۔ اس کے بعد غیاث الدین کے بعد ان کا ہی بیٹا مسعود سلطنت میں سلطان بنا۔ انہوں نے بھی سلطنت کی بڑھائی کے لیے بہت کام کرنا چاہا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے سلطنت کہیں نہ کہیں غداروں سے بھری پھر رہی تھی، اور انہی کے چچیرے بھائی نے پھر سے مسعود کو ایک بار ہٹا دیا تخت سے اور خود بیٹھ گئے۔ اور اس طرح پھر 2 سال کے بعد یعنی 1283 میں سلطان مسعود تخت نشین ہوئے تھے۔ وہیں 1286 کے آس پاس علاؤالدین نے انہیں تخت سے ہٹا دیا، جہاں 1 سال کے اندر کہا جاتا 1 مہینے میں بھی کم سمے میں سلطان مسعود واپس بیٹھ گئے، اور 1293 تک وہی سلطان رہے۔ پھر سے علاؤالدین نے انہیں ہٹا دیا تخت سے، کیونکہ اپنے بھائی تھے تو یہ ان کے خلاف جانا بھی نہیں چاہ رہے تھے۔ لیکن ہاں کہیں نہ کہیں علاؤالدین کو بہکایا ضرور جا رہا تھا، اور وہ پھر سے 1 سال کے لیے سلطان بنے، لیکن اگلے ہی سال سلطان مسعود نے انہیں ہٹا دیا، اور 1301 تک وہی سلطان رہے۔ اور 1301 میں پھر سے علاؤالدین نے انہیں ہٹایا اور 1303 تک رہے، اور پھر وہ انہیں مسعود نے مار دیا اور خود رہے۔ لیکن تب تک سلطنت پھر سے گر چکی تھی، اور کہیں نہ کہیں اب سلطنت ان کے ہاتھوں میں نہیں رہ سکتی تھی، یہ اب بنٹنی ضرور تھی۔ اور ایسے میں اسی سلطنت کے 4 حصے ہوتے ہیں،
جن میں سے اس کا لگ بھگ آدھا حصہ تو خود کے پاس ہوتا ہے، 3 حصے باقی جو ہیں دوسری سلطنتوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں۔ اور انہی میں سے ایک سلطنت عثمانیہ تھی جو پہلے تو سلجوقیوں کے ہی ماتحت تھی۔ ایک تو یہ سلطنت ضرور تھی لیکن یہ خود مختار سلطنت نہیں تھی، اس سلجوقیوں کے ہی پرچم تلے اپنا پرچم چلا رہی تھی۔ لیکن جب انہیں وہ علاقہ ملا جس پر وہ خود مختاری سے ہی حکومت کر سکتے تھے تو انہوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا کہ اب سے وہ ایک خود مختار سلطنت ہے، یعنی انڈیپینڈنٹ ایمپائر بن گئی۔ جس کے بعد آخر یہ سلطنت اتنی بڑی کیسے بنی کہ اب انہیں انڈیپینڈنٹ کہنے کا لقب مل گیا، تو یہی اس ویڈیو کا موضوع رہے گا آگے۔ تو کہا جاتا ہے کہ 1250 عیسوی میں ایک بہت بڑا قبیلے کے 2 ٹکڑے ہو کر ایک قبیلہ جو ہے وہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ مشرقی سلجوق سے مغربی سلجوق کی طرف ہجرت کرتا ہے، جس کے بعد وہ اناطولیہ مشرقی علاقے اناطولیہ میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور ایک سرحدی علاقوں پر مشتمل طریقے سے وہیں پر زندگی بسر کرتے ہیں، جہاں وہ بھیڑ بکریاں چرانے لگتے ہیں۔ اور کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ وہ نوجوان بہادر جفاکش اور تلواروں کو اپنے انداز میں بہت ماہر طریقے سے چلایا کرتے تھے، وہ بہت زیادہ بہادر بھی تھے۔ ان کے بعد جہاں وہ ان کی قیادت کرنے والا جو سردار تھا اس قبیلے کا، اس کا نام ارطغرل غازی تھا۔ ان کے بعد ان کا ہی بیٹا عثمان غازی جو بہت ہی ہونہار نکلے ان کی طرف سے، اور انہوں نے ہی اس قبیلے کو اپنے باپ کی طرح کئی ترک قبیلوں کو متحد کرنے کا کام کیا، جس کے بعد انہوں نے کئی علاقے فتح بھی کیے اور ایک بہت بڑا قلعہ انہوں نے اپنے ہی ساتھی کو فتح کرنے کے لیے دیا۔ جہاں انہیں خود ایک شہر کو فتح کرنا تھا، وہیں اپنے ساتھی کو ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے رکھا جہاں اس کا نام ترگت بتایا جاتا ہے، اور انہوں نے 2 سال میں اس قلعے کو فتح کیا اور جس کا نام ایناگول تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 10 سال میں یہ ایک شہر جس کا نام یعنی شہر تھا اس کو فتح کیا۔ پھر 26 سالوں میں انہی 26 سالوں میں کہا جاتا ہے یہ 2 سال اور 10 سال اور 26 سال ساتھ ہی میں تھے، یعنی انہی جو 2 سال تھے، پھر 8 سال کے بعد یعنی شہر، پھر 16 سال کے بعد ایک اور قلعہ فتح کیا جو ان کی سلطنت کا مرکز بنا، اور اس مرکز کا نام برسا تھا جس کو 1325 میں فتح کیا گیا۔ پھر عثمان غازی نے یہ کام اپنے بیٹے اورحان کو سونپا تھا کہ وہ برسا کو فتح کرے، اور برسا ہی اب ان کی سلطنت کا اگلا مرکز بنا۔